کا ذکر کرو. جب حضور کی باری آتی ہے، اللہ کے محبوب کی باری آتی ہے، تو رب فرماتا ہے اے محبوب تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو. حضور علیہ السلام راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرتے ہیں. اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کے 40 سال ایسے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ آپ کی زندگی کے 40 سال ایسے ہیں کہ آپ نے آرام نہیں کیا، سوئے نہیں ہے. اگر بندہ وضو کر کے سو جائے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس وضو سے دوسری نماز نہیں پڑھ سکتا. تو آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کوئی 1-2 دن نہیں پڑھی، 1-2 مہینے نہیں پڑھی، اپنی زندگی کے 40 سال مسلسل ایسے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھ چھوڑی آپ. اور ہم ان کے نام لیوا ہیں. اگر ہمارے شیخ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے اور نفل عبادت کا یہ مقام ہو، اور ہم ان کے ماننے والے اگر 5 وقت کی فرض نماز بھی نہ پڑھیں، تو کیا ہم نے ان کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے؟ ہم حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے سچی محبت کرتے ہیں؟ ہمیں بھی نماز پنجگانہ کرنا پڑے گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گی. تو اولیاء کرام اور خاص طور پر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کامل طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو. انہوں نے پیروی کی ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کے تذکروں کو ہمارے اندر زندہ کر دیا ہے، قیامت تک زندہ کر دیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں. اس زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. ان دونوں جہانوں کے درمیان بس فرق ہے ایک سانس کا. جو چلتی رہے تو یہ جہاں، رک جائے تو پھر وہ جہاں. سانسوں کی اس مالا میں رنگ بھر دو عشق رسول کا، پھر یہ جہاں ہو کہ وہ جہاں، ساتھ ہوں گے آقائے 2 جہاں. آج اگر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور فرما برداری ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کا پڑوس اور ساتھ عطا فرمائے گا. یہ رب کا قرآن کے اندر فیصلہ ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ ان کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا قیامت کے دن ساتھ عطا کرے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر اولیاء سے محبت کرنی ہے تو اولیاء کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے. لوگوں کے ساتھ بلائیاں تقسیم کرنی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. آخری بات سماعت فرمائیں، پھر ختم پاک پڑھ دیں اور بات بھی سنتے جائیں. اور نا اس طرح جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں گے تو لنگر تقسیم کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی. حضرت کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے پوچھا گیا جناب ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ آج تو ہر ایک کوئی لسوڑی پیر بن گیا، کوئی پھسوڑی پیر بن گیا، کوئی اٹ پیر بن گیا، کوئی وٹا پیر بن گیا، کوئی کتا پیر بن گیا، اور گھوڑے دفنا کے سجادہ نشیں بن گئے، کتے منڈ کے ہوتے سجادے نشیں بن گئے. ہوں تو خیر وہ رہی کوئی نہیں نا جی. ہر ایک جناب ایڈا نہ ہوندا پیر طریقت رہبر شریعت، بلکہ میں کہتا ہوں پیر ٹریکٹر رہبر تھریشر. ہاں جی، یہ وہ ایڈے نا لکھ لکھ کے جناب ولی کامل تو فلانا 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 اگے اینا جو نہ ہوندا جناب بندو خان صاحب، ہاں جی، جناب پسوڑی خان صاحب جی، جناب سادی شاہ صاحب جی. لو جی آئے جناب تعارف ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا جناب اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟
آج تو ہر کوئی ولی ہے نا جی، جنہوں نہ کو ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ میں ایک بیان پہ گیا اور مجھے پیر صاحب نے بلایا، میری عادت ہی ہے آپ کو پتہ، اللہ رسول کی بات کرنی اور ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں کسی کی تعریف کیا کرنی، اس کی تعریف کرو جو واقعی تعریف کے قابل ہے۔ تو پیر صاحب ناراض ہو گئے مجھ سے، تو میرا نام تو لیا ہی نہیں، میرا نام لیا ہی نہیں، تو میرا دس یہی کوئی نہیں، میری کو کرامت دسنی سی ویچ، میں کہ حضور میرے کو کوئی نہیں جائے، میرے کو ایسے ایمان سے حضرت صاحب میں اب نا جی اللہ آپ کی خیر کرے، ایک زمانہ ہو گیا مجھے بیان کرتے ہوئے، بڑی بڑی بلاؤں کے ساتھ میں نے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ میرا نام آیا۔ اس سال میں خود نہیں گیا، 26 سال سے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پہ عرس میں میرا نام آ رہا ہے، اس مرتبہ بھی آیا ہے، لیکن میں خود نہیں گیا، مجھے معلوم تھا وہاں پر جو ہے نا جی طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جانا ہے اور ہمیں اپنا بھی آپ بچانا مشکل ہو جانا ہے، اس لیے نہیں گئے۔ اور وہاں پر 26 سال پیچھے آپ جائیں، جس وقت میں بیان کر رہا تھا، کیا کیا علماء تھے اور کیا کیا واقعتاً حقیقتاً اسم بمسمہ لوگ، حقیقتاً پیر لوگ موجود تھے۔ اب تو سارے جو نا پروگرام آؤٹ ہو گیا جی۔ تو آپ سے پوچھا ایک ولی اللہ کے اندر کیا نشانی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو 2 کاف، ان دونوں کافوں کا علم ہونا چاہیے۔ کہا حضور ہمیں پتہ نہیں لگا جی یہ 2 کاف کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا چھوٹا کاف ڈنڈے والا اور بڑا کاف نقطے والا، ان دونوں کافوں کے درمیان کا علم اسے ہونا چاہیے۔ حضور ہمیں ابھی بھی کوئی نہیں پتہ چلا، ہم بالکل سادہ لوگ ہیں جی، دماغ بالکل خالی ہیں ہمارے، ہمیں کوئی نہیں پتہ کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، حضور ہمیں ذرا تھوڑا سا بتا دیں، تفصیل کر دیں۔ فرمایا چھوٹا کاف سے لے کر بڑے کاف تک جس کو علم ہو اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمایا جب رب نے کن فرمایا تھا، جب رب نے کن فرمایا تھا، وہاں سے لے کے قیامت تک کا جس کو علم ہو اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ وہ چھوٹے کاف سے بڑے کاف تک کا علم۔ او ہو بابا بلّہ شاہ کہتے ہیں کن فیکون تے کل دی گل ہے، کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسی پہلے تو پریتاں لائیاں، اسی پہلے تو پریتاں لائیاں۔ او بابا کن فیکون تے کل دی گل ہے، یہ ہے اللہ کا ولی، اس کو کہتے ہیں۔ میں الحمدللہ اللہ کا کروڑہ مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں، نہ ہمارے نزدیک رفضیت ہمارے نزدیک سے گزری ہے، نہ ناسبیت گزری ہے۔ ہم صحابہ کے بھی اسی طرح نوکر اور غلام ہیں، ہم اہل بیت کی بھی اسی طرح نوکر اور غلام ہیں۔ ان کے پیروں کی خاک بھی ہمارے آنکھوں کا سرما، اہل بیت کے پیروں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما۔ ہاں جی، وہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ خیرہ نہ کر سکی جس کو رنگینی ورنگ، سرما ہو جس کی آنکھ کا خاک طیبہ و نجف۔ ہم نے تو جناب وہاں کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنا لیا ہے۔ ہم الحمدللہ صحابہ کے بھی نوکر، اہل بیت کے بھی نوکر، اور حضور پر تو ہماری جانیں قربان ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہماری اس محفل کو، ہمارا یہاں پر ملنا آنا، آپ کا بیٹھنا آپ لوگوں کا واقعی مجاہدہ ہے، کیونکہ ہم نہ جی وہ ہاتھ چکو پیر چکو لتن چکو آپ کھڑو جاؤ، ہاں جی وہ ایسی محفلوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ وہ آندھے کیوں نہیں سبحان اللہ اور مارو کھانا رہا، یعنی وہ بیچارے دی اگلے دی پسلیاں لا کے رکھ دیں دیں۔ ہمیں وہ محفلیں ایمان سے وہ محفلیں بڑی پسند لگتی، اسی کہنے یار بڑا ہی مزہ آیا، آیا 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 بڑا مزہ آیا بڑا مزہ آیا۔ اچھا جی کیا کی مولوی صاحب نے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی پر مزہ بڑا آیا، سمجھ کوئی نہیں آئی، انہاں آنکھیں کی سی پر مزہ بڑا ہے۔ ہاں نچایا انہوں نے جناب، آپ کھڑا کر کے حیدر حیدر کرائی انہوں نے جناب، بلے بلے کرا چھڑی جی، آؤ نعرے لواتے انہوں نے، ساڑھی پسلیاں لاتی ہیں جی۔ اللہ کے نیک بندے تو میرے پاس آیا ہے، مجھ سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں ہے اگر تیرے دامن میں کوئی موتی نہیں آیا، کوئی قرآن کا، کوئی حدیث کا، کوئی میرے رب رسول کا فرمان،
اگر تیرے دامن میں نہیں آیا، تیرے سننے میں نہیں آیا، تیرے سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت صاحب یہ محفل ہمارے لیے ذریعہ نجات نہیں، ہمارے لیے ایسے محفل نو دلیل بنا کے فرشتیاں نے اور ٹھکائی کرنی ہے، دما دم مست کلندر ہونی ہے۔ اچھا فلانی محفل تے گیا سن، ہاتھ بھی چکے سن جی، کھڑو کے تو اے بھی کیا سی نے، اے بھی کیا سی نے، آجا کاکا ہون دس چل۔ لہذا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں واقعتاً جو اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، آپ لوگ پہچانیں ان کالی بھیڑوں کو جو ہمارے ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ اب ہم کتنے سکون میں بیٹھے، اللہ رسول کا ذکر کیا، علامہ صاحب نے کیا، مولانا نے پڑھا، ان ساتھیوں نے پڑھا، اس بچے نے پڑھا۔ اگر ان 10 باتوں میں سے آپ کو 2 باتیں بھی یاد رہ گئی نا قبلہ، تو میں کہتا ہوں ہماری محفل قبول ہو گئی۔ 2 باتیں بھی اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی، یہی تھا ہمارا مقصد، یہی تھا اللہ والوں سے نسبت کرو۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔